بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم 11ویں پارے کا دورہ کریں گے۔ آج کے لیسن کے اندر اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو صورتوں کا تذکرہ کیا، ایک سورۃ توبہ اور دوسری سورۃ یونس۔ سورۃ توبہ پچھلے پارے سے چلتی آ رہی ہے، اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کا تذکرہ کیا، تو اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر غزوہ تبوک اور اس کے اندر منافقین کا رویہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ غزوہ تبوک کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو منافق تھے اور اپنے نفاق کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، حالانکہ وہ غنی تھے، سب بالکل سارے معاملات بالکل ٹھیک تھے، صاحب استطاعت بھی تھے، جوان تھے، طاقت بھی تھی، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو کہ مسلمان تھے، جن میں ٹوٹل 9 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ تو ان میں سے جو ہے وہ 9 کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ فوراً قبول کر لی، لیکن 3 جو صحابی تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا، اور ان کی تقریباً 50 روز کے بعد جا کے توبہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو قسم کے مسلمانوں کا دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا جو پیچھے رہ جانے والے تھے۔ ان میں سب سے پہلے منافقین جو ان سے تھے، ان کا طرز عمل، ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 94 کے اندر بیان فرمایا، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب منافقین آپ علیہ السلام سے آ کر بار بار معذرت کر رہے تھے اور اپنا عذر پیش کر رہے تھے، ان سے کو چلے جو تمہاری معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان ہی قبول نہیں ہے، تمہارا ہر بار کا یہی رویہ ہے، تمہارا اس لیے ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، تمہارا دیکھا جائے گا، تمہیں چیک کیا جائے گا، تمہارے کریکٹر کو چیک کیا جائے گا کہ تم آگے کا رویہ کیا رکھتے ہو، ان سارے معاملات کو دیکھا جائے گا، اس کی بنیاد پہ تمہارے پچھلے عمل کی جو سی ہے وہ توبہ کی قبولیت یا اس کا رد ہوگا، اس کے بغیر نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو کلیئرلی بیان کر دی کہ تمہاری توبہ کے ساتھ ساتھ اگلا کردار بھی دیکھا جائے گا کہ تم آئندہ کیا رویہ رکھتے ہو، آئندہ بھی منافقانہ رویہ رکھتے ہو یا تم پکی توبہ کر رہے ہو۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا تذکرہ کیا کہ منافقین میں کچھ تو منافق وہ تھے جو کہ بظاہر ایمان لائے تھے لیکن اندر سے ایمان والے نہیں تھے، لیکن کچھ منافق ایسے تھے جو بظاہر ایمان لائے تھے، اندر سے ایمان والے بھی نہیں تھے، اور مسلمانوں کے خلاف پورا پروپیگنڈا بھی تیار کر رہے تھے۔ اب اس پروپیگنڈے کے اندر انہوں نے مدینے سے باہر ایک مسجد بنائی، تو اس مسجد کو انہوں نے اس مقصد کے لیے بنایا کہ وہاں پر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کی جائے۔ اب ان کا جو رابطے تھے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تھے اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھے، جن کی طرف سے آنے والی خبروں کے ساتھ مل کے وہ پروپیگنڈا تیار کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف پوری پلاننگز ہوتی تھی۔ تو اس مسجد کے اندر بیٹھ کے ہوتے، مدینے میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مدینے کے اندر باقی صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے مسجد کے اندر، لیکن اس مسجد کے اندر جو کہ مدینے سے باہر تھی، وہاں پر اور کوئی ہوتا نہیں تھا، تو صرف یہی لوگ ہوتے تھے، تو وہاں پر بیٹھ کے یہ لوگ پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اس مسجد کو ریکگنائزڈ مسجد، آتھرائزڈ مسجد قرار دینے کے لیے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہمارے گھروں سے دور دوسری مساجد پڑتی ہے، اس لیے ہم نے پاس بنائی ہے، تو آپ جو ان سے اس مسجد کا افتتاح کر دیں، آ کر نماز پڑھ لیں ایک مرتبہ نا، تاکہ لوگوں کے لیے اس بات کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہ بھی ایک مسجد ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی نماز وغیرہ پڑھی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ غزوہ تبوک کا موقع چل رہا تھا تو تیاریاں وغیرہ میں کافی زیادہ مصروفیت تھی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو غزوہ تبوک سے واپسی آ کر میں ادھر نماز پڑھوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ چلے گئے، جب واپسی ہے اور مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر اس کو کلیئرلی اس کے واضح احکامات نازل کر دی۔ فرمایا آیت نمبر 107 اور 108 کے اندر،
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجد کو بناتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، اعزار ثانی کے لیے، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کفر کے لیے، معاونت کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، یعنی لڑائی جھگڑا اور پھوٹ ڈالنے کے لیے اس کے اندر جو پلاننگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور میں کہ ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، یعنی کہ جو دوسرے منافقین آتے تھے یا مشرکین آتے تھے یا یہود و نصارہ آتے تھے، ان کو اس مسجد کے اندر پناہ بھی دی جاتی تھی۔ تو اس طریقے کا بھی یہ لوگ رویہ رکھتے تھے۔ فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا کہ، اور وہ اس میں ضرور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو بنانے کی خاطر ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ رکھا ہے اور ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے، کوئی دوسری پلاننگ نہیں ہے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ مسلمان آ کے نماز پڑھیں۔ اس طریقے کی میٹھی میٹھی باتوں کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو لہذا فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ تم نے، آپ علیہ السلام، آپ نے کبھی بھی جو ان سے ہے، لا تقم، آپ نے کبھی بھی اس کے اندر جائے کھڑے نہیں ہونا، اس میں جائے کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دی، اور اس طریقے سے منافقین کا ایک چہرہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد جہاں پر منافقین کا چہرہ واضح کیا، وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کر دی آیت نمبر 100 کے اندر۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا والسابقون الاولون، وہ سبقت لے کے جانے والے، وہ سب سے پہلے آنے والے، اور پھر فرمایا من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ بھی لوگ جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، احسان کے ساتھ انہوں نے سارے معاملات کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سابقون الاولون میں تمام وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے کے معاملے کے اندر سبقت لے جانے والے تمام مسلمان، تمام صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توضیح بیان کی، اور جہاں پر تعریف و توضیح بیان کی وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3673 ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور میں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، تو میرے صحابہ کے ایک آدھے مد کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی 1.5-2 کلو کے برابر کوئی نیکیاں، یعنی کلو کے اندر ہی میئرمنٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر پہاڑ بھی جو ان سے ہے وہ میئرمنٹ کے اندر آ رہا ہے، وہیں پر نیکیاں بھی اس حساب سے کچھ میئرمنٹ کے اندر، پر میں کہ اتنی سی بھی نیکیاں ہی نہیں، بہت حقیر سی جو ان سے نا، اس کی نیکیاں بھی اس کو اس کے بدلے میں نہیں کما سکتا، یعنی بہت پہاڑ سونے کے برابر جو ان سے نا، سونا بہت پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو نیکیاں حاصل ہوں گی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چھوٹے سے عمل کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا صحابہ کو گالی کی صورت بھی نہ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی نا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، پھر یہ کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں غلطی کر لی، فلاں غلطی کر لی، تھے سارے انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہے۔ جب خطا سے پاک نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن it doesn't mean، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی بھی صحابی کے اوپر تان کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ میں اگر اس دور میں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں فلاں صحابی کے اوپر تلوار تان لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کی ذہنیت سے، اس طرح کے خیالات و تصورات سے ہم سب کو پاک رکھے، اور ہمارے دل و قلوب و اذہان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت و قربت داخل کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے اس کا تذکرہ ہو گیا، لیکن اب
جو صحابہ اکرام تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ کل 9 صحابہ تھے، اور 9 صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں کچھ تو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کچھ بوڑھے تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ سارے صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اب جو ان سے ہے ان صحابہ کے اندر سے کچھ صحابی بدری بھی تھے اور کچھ جو ان سے نا بیعت عقبہ والے صحابہ بھی تھے۔ جس طریقے سے جو 9 صحابہ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے تو تبوک سے واپسی آئے تو ان میں جو 6 صحابہ تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر کے کوئی معذرت کرنے کی بجائے، کوئی عذر پیش کرنے کی بجائے، کوئی توبہ استغفار کرنے کی بجائے، انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آزادی رہائی دے دے گا، نہیں تو ہم یہیں پر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے جلدی کی ہے، یہ میرے پاس آتے، آ کر معذرت کرتے، آ کے توبہ استغفار کرتے، میں ان کے لیے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان سے ہے وہ کچھ ہی عرصے کے اندر ہی ان کی استغفار کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ کھول کے آیت نمبر 102 اور 105 کے اندر بیان کر دیا۔ لیکن باقی جو 3 صحابہ تھے نا، اب یہ 3 صحابہ وہ تھے جو کہ جن میں ایک بیعت عقبہ کے تھے اور باقی 2 بدری صحابہ تھے۔ تو اب یہ 3 صحابہ بہت زیادہ جلیل القدر بھی تھے، اور یہ اس غزوہ کے اندر شریک بھی نہ ہو سکے، تو اس کا تذکرہ جو ان سے ہے وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر کیا، اور اسے بخاری کے اندر یہ روایت بقاعدہ درج ہے 4418 نمبر۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی روایت ہے اور بہت ہی دلچسپ قسم کا واقعہ ہے کہ اس کے اندر سارا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے میری توبہ قبول ہوئی، سیدنا کعب بن مالک خود بیان کر رہے ہیں۔ تو ان 3 صحابہ جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ذرا پینڈنگ پہ ڈال دیا، جن میں حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ 3 صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا معاملہ تھوڑا مؤخر کر دیا، اور توبہ کی قبولیت کو ہوتے ہوتے تقریباً 50 دن لگ گئے۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ کسی دن ایک الگ سے لیکچر اس کے اوپر باقاعدہ ریکارڈ کر دیا جائے گا، تو آپ اس کو بھی سن لیجئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نمبر 118 کے اندر جو ان سے ہے وہ ان کی توبہ کے بارے میں بڑی کلیئرلی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا إِلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ 3 لوگ جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا، یعنی مؤخر کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ فراخ تھی، یعنی زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، یعنی ان کے حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئے، ان کا دل کڑنے لگا، وہ بس اندر ہی اندر مرنے لگے، وہ گلنے لگے، ان کے جسم اندر ہی ان کے دل جو ان سے نا وہ بند ہونے لگے اس دنیا، اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود بھی۔ تو اللہ نے فرمایا تھے کہ اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جانب کے سوا نہیں ہے، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے جب توبہ قبول کی تو اللہ نے ان کی تینوں صحابہ کا نقشہ ہی بیان کیا، یعنی تینوں صحابہ کا وہ جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بھی بیان کی کہ زمین اپنی فراخ کے باوجود ان پر تنگ ہوگی، ان کے دل تنگ پڑنے لگے، ان کے حالات ٹائٹ ہو گئے، وہ اندر ہی اندر مرنے لگے۔ تو یہ کیفیت اللہ نے بیان کرنے کے بعد کہی کہ یہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا اچھے طریقے سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ ان 3 صحابہ کے متعلق بیان کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال و جان خرید لینے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ مومن جو ان سے ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال دیا ہے، یہ جو جان دیا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ سب ویسے بھی اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ مومن کو ہی کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ہی تمہارا یہ مال دولت جو میں نے ہی تمہیں دی ہے یہ میں تم سے واپسی خرید لیتا ہوں،
کیسی جو سی ہے وہ خوش نصیبی کا عالم ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ایک چیز مجھے عطا کی، اور مجھے عطا کرنے کے بعد کہیں کہ میں تم سے یہ جنت کے بدلے خرید لیتا ہوں، یعنی کہ مجھے ایک صاحب کی جنت بالکل فری میں دی گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، اچھی آواز دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر تم سے جو ان سے نا وہ یہ خرید لوں، ٹھیک ہے، تمہاری آواز خرید لوں اور تمہیں جنت عطا کر دوں اس چیز کے بدلے کہ تم جو ہے اس آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، تو یہ کیا فری کا سودا نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کا مال جو ان سے ہے نا جنت کے عوض خرید لی ہے، کہ اب وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں ہی خرچ کریں گے، وہ ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا۔ آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض کے اندر خرید لیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جہاد کے اندر منافقین اور مشرکین کو قتل کرتے ہیں اور وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو کہ اللہ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور قرآن مجید کے اندر ڈیٹیل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق بیان کیا اور ان کے مناقب کے متعلق بیان کیا۔ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے، جو اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم سے اس نے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مومنوں، یہ اللہ سے بڑھ کے اس وعدے میں سچا کون ہو سکتا؟ جب اللہ نے کیا دیا نا کہ تمہاری جانوں اور مال کے عوض تمہیں جنت دی جائے گی، تو اس کا مطلب جنت اب کنفرم ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے رستے کے، اللہ کے رستے کے اندر اپنی مال اور اپنی جان کو وقف کر دیا تو جنت تو پکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چیز پر خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کرنے پر جنت کی ضمانت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3123 نمبر یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اسے اس کے راستے میں نکلنے کی چیز، اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور صرف یہیں تک کافی نہیں، فرمایا یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپسی لائے گا جس گھر سے وہ نکل گیا تھا۔ یعنی کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کو نکلنے کے لیے جس چیز نے زور دیا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور یہ بات تھی کہ اللہ کا دین ہی سچ ہے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے جہاد کیا، تو اس شخص کے لیے فرمایا جنت کی ضمانت ہے۔ اگر وہ زندہ بچ کے واپسی آتا ہے تو اپنے ساتھ مال غنیمت کو بھی لے کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکات کو بھی لے کے آئے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، کیسا دین ہے ہمارا کہ جب میدان جنگ کے اندر جائیں، جان چلی جائے تو بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، تو بہت یہ اچھا سودا ہے، اور اگر جان بچ جائے تب بھی بہت اچھا سودا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ شفقت و محبت کا تذکرہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے زیادہ بڑھ کے محبت اور شفقت کرنے والی ہستی کوئی بھی نہ تھی۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ معاملہ رکھتے، اتنا نرمی والا، اتنا محبت والا معاملہ رکھتے، اس طریقے سے کوئی معاملہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی لیڈر اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا نرمی والا معاملہ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 128 کے اندر بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اس پر بہت شاق ہے، بہت برا گزرتا ہے، یعنی بہت مشکل گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی! واقعی ان ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا نا،
اس کا عملی جامع واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ جس طریقے سے مومنوں کے لیے محبت کرنے والے، مومنوں پر شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے تھے، اس طریقے کا کائنات کا کوئی بھی لیڈر اپنے انڈر لوگوں کے اوپر اتنی نرمی والا معاملہ نہیں کرتا. کوئی ماں اپنے بچوں کے اوپر اتنی نرمی والا معاملہ نہیں کرتی، کوئی باپ اپنے بچوں پر اتنا شفقت والا معاملہ نہیں کرتا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر کیا کرتے تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور رسول کی محبت ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کا تذکرہ کیا. سورۃ یونس کے اندر مشرکین مکہ کے کردار کا، ان کے عقائد کا تذکرہ کیا گیا، ان کا رد کیا گیا، ان کے مطالبات، ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا. یہ بھی سورت مکی دور کے آخری ایام کے اندر ہی کر کے تقریباً نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر سب سے پہلے جو ان سے ہے مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہ کرنے کا جو اعتراض ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور ان کا اعتراض کوئی ویلڈ نہیں ہے، کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. صرف آپ علیہ السلام کی نبوت کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ آپ علیہ السلام انسان ہے. یعنی نبی، ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہی نظریہ آج کے دور میں ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورۃ یونس کی آیت نمبر 2 کے اندر ڈیٹیل کے اندر بیان فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. فرمایا کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ، جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک سچا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات ان کو تعجب میں ڈالتی، یہ بات ان کو پریشان کرتی کہ انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر یہ وحی کیوں آئی، کسی فرشتے پہ کیوں نہیں آئی، کسی نور پہ کیوں نہیں آئی. جس طرح آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جسم کے اندر سے شعائیں گزر جاتی تھیں، آپ کا سایہ نہیں تھا اور گنبد کا کوئی سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور سٹل جو ان سے ہے وہ گنبد خضرا کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کا کوئی سایہ نہیں بنتا. اس طریقے کی بہت زیادہ باتیں جو ان سے نا ہمارے یہاں سننے کو ملتی ہیں، مشہور باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اس لیے نہیں قبول کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نبوت کا سلسلہ تو کسی نبی کے اوپر آیا کرتا تھا، یہ عام انسانوں پہ نہیں آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہے اس کے اوپر نبوت کو نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر کے اندر جس انسان پر نبوت کو نازل کیا وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور اسی لیے ہی تمام بشری تقاضوں کو پورا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام بشر کے لیے بھی، تمام انسانیت کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عملی نمونے کے طور پہ ثابت ہوئی. اگر فرشتے ہوتے تو آپ کی ذات بشر کے لیے عملی نمونہ نہ ہوتی. یہ بات بڑی کلیئرلی یہ سمجھنے والی ہے، اس پہ غور و فکر کیجیے گا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا، فرمایا کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو 7 دنوں میں بنایا. ثم استوى الی العرش، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا. یدبر الامر، پھر وہ معاملے کی تدبیر کی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. پھر فرمایا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7 دنوں کے اندر بنایا. ثم استوى الی العرش، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا. پھر اس نے جو ان سے ہر کام کی تدبیر کی، یعنی ہر کام کی پلاننگ کو لکھ دیا گیا، ہر کام کی جو تقدیر ہے اس کو لکھ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا. اللہ نے کلیئرلی بیان کیا تمام انسانیت نے مرنے کے بعد، مرجعکم جمیعا، سب نے مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ بیان فرمایا کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کو نیک اعمال کا بدلہ
جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جنہیں برے اعمال کیے ان کا بدلہ ان کو جہنم کی صورت کے اندر دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کا مالک ہے، میدان حشر کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ليفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن کیا، چاند کو منور کیا، اور سورج اور چاند کی منازل کو جو سے نا وہ ڈسکس کیا، یعنی ان کے بڑھنے اور گھٹنے کی تعداد کو، جو بڑھنے اور گھٹنے کی جو ایام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکس کیا، تاکہ جو ان سے ہے وہ دنوں کا حساب لگایا جا سکے اور مہینوں کا حساب لگایا جا سکے۔ چاند کی منازل اسی لیے بنائے گی تاکہ کیلنڈر وغیرہ سیٹ کیے جا سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 کے اندر اپنا تعارف بیان فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ فرمایا کہ یہ دن اور رات میں اختلاف پیدا ہونا، دن اور رات کو بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو بنایا اس میں سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کی نشانیاں ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے زمین و آسمان کی بناوٹ کے اندر، کوئی کمی نہیں انسان کو ملے گی زمین و آسمان کی بناوٹ کے اندر۔ کمی ہوتی تو اللہ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی جو ان سے ہے وہ ذات کی طرف نقص آتا ہے کہ اللہ نے جو چیز بنائی وہ ناقص بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ چیزیں بنائی ہیں، زمین و آسمان کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے، ایک اندازے کے مطابق سٹارٹ ہوا اور ایک اندازے کے مطابق ختم ہوگا۔ اللہ نے اس کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس بنائے ہیں، اور جو اس کے درمیان جتنا پروسیس ہے بالکل پرفیکٹ بنا ہے۔ کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو یہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہی نہ رہ سکتی۔ اللہ کی اس نظام میں پرفیکشن کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے اپنی ڈائریکشن کے اندر جو گردش کر رہے ہیں یہ بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نینو سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوتے تو پوری زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا تعارف بیان فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود اگر کوئی بندے انکار کرتے ہیں تو میرے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور وہ اسی بات پر خوش ہیں، اپنی زندگی کے اندر خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے جو سے نا برا ٹھکانہ ہے، فرمایا اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کی آگ جو سی ہے ان کا مقدر بن گیا ہے، ان کی کمائی بن گئی ہے، ان کا جو سے ہے وہ پروفٹ بن گیا ہے۔ انہوں نے جو پوری دنیا کے اندر محنتیں کی ہیں اس کا پھل ان کو کیا مل رہا ہے؟ جہنم کی صورت کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی محنت کس چیز پہ کی ہے؟ اللہ کے انکار کے اوپر کی ہے، تو لہٰذا ان کو جہنم کی صورت کے اندر ان کا اجر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت میں پھنس جانے کے بعد جو ان سے ہے وہ فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی جب مشکل میں پھنستے ہیں نا تو وہ تب جا کے خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ ویسے اللہ کے ساتھ ہر بندے کو شریک بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ انہوں نے 360 بت جو کعبے کے اندر رکھے تھے وہ ہر مصیبت کے لیے بنائے تھے، لیکن جب کوئی بہت بڑی مشکل آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارو۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا نا تو اکرمہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ جس ہستی پر ہم نے پوری زندگی ظلم کیا، ہمارے باپ دادا نے ظلم کیا، وہ آج ہستی ہمارے اوپر جب غالب آئی تو ہمارے پہ کتنا ظلم کرے گی۔ یہ سوچ کے ساتھ انہوں نے مکے کو چھوڑا اور کشتی کے اندر بیٹھ کے نکل پڑے۔ راستے میں آیا طوفان، جب طوفان آیا تو وہاں پر دیکھا کہ ہر بندہ جو ان سے کسی نہ کسی خدا کو پکار رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے اونچی آواز سے کہا کہ اب جو ان سے ہے اس مشکل حالات کے اندر خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ اتنی بڑی مشکل کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کے اندر یہ بات کلک کر گئی، انہوں نے کہا کہ جو اللہ اتنی بڑی مشکل کے اندر مدد کر رہا ہے وہ باقی مشکلات میں مدد نہیں کر سکتا؟
وہ باقی مشکلات میں کیا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے؟ اگر یہاں پر اللہ مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے ایک مرتبہ سمندر کنارے پہنچا دے، میں جا کے رسول کی بیعت کر لوں گا. میری سمجھ میں بات آ گئی. تو اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کیا کہ جب ان کے اوپر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر یہ لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر. جیسے حالات تنگ ہوتے ہیں اور یہ کوئی مصیبت آتی، بڑی مصیبت، تو یہ فوراً جو ان سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، خالص ہو کر پکارنے لگتے ہیں. دعوا اللہ المخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں مخلص ہو کر، اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر پکارنے لگتے ہیں. اب یہ رویہ جو ان سے نا منافقانہ رویہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو، کہ جی جب لگ رہا ہو کہ بھئی حالات ٹھیک ہیں تب سارے الٹے کام کیے جاؤ، تب شرک بھی کیے جاؤ، جب لگے کہ حالات ٹائٹ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دو. یہ رویہ بہت زیادہ جو ان سے ہے منافقانہ رویہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رویے سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے اس رویے کا تذکرہ آیت نمبر 23 کے اندر ڈیٹیل کے اندر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عذاب کے مطالبے کا بھی تذکرہ کیا کہ مشرکین بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو یہ اس کے اوپر ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مطالبے کرتے تھے کہ عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ. اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیتے تھے کہ جاؤ عذاب لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تو. اس طریقے کا رویہ بھی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. فرمایا اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری طرف ملاقات کی امید رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں. اور میں جس طریقے سے خیر مانگنے پر فوراً خیر مل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر تکلیف اور مصیبت مانگنے پر بھی، مشکل مانگنے پر بھی، عذاب مانگنے پر بھی فوراً عذاب دے دیا جائے تو یہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر مدت تمام ہو جائے. جس طریقے سے ایک بندہ ذرا سی مشکل آتی ہے اور رونے پٹنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے میں مر جاواں، ہائے میں مر جاواں. اگر اس کے کہنے پہ وہ مر جائے تو کوئی بندہ زندہ رہے ہمارے میں سے؟ جس طریقے سے ہر بندہ جو ان سے ہے نا تھوڑی سی مصیبت آنے پہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم بالکل خسارے کے اندر چلے جاؤ. اگر یہ دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہر بندہ جو ان سے ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف سے آنے والے اس طرح کی رویوں کو، اس طرح کی چیزوں کو فوراً عطا نہیں کرتے، بلکہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان جو ان سے نا وہ زندہ نہ بچتا، بلکہ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت تمام کر دی جاتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے رویے کے بارے میں تذکرہ کیا کہ کافر ناشکرے اور متکبر لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 12 کے اندر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو چلا دیتا ہے. جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف، جیسے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہ ہو. یہ رویہ نا کہ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب تو سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، تب تو کسی پر جو ان سے ہے نا وہ کوئی بات نہیں کرنی، تب جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے رکھنا ہے. اور جیسے ہی حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دینا، فوراً دعائیں شروع کر دینی. اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. جب پیپر آتے ہیں تو دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں پوری پڑھنا شروع ہوتے ہیں، تہجد پوری پڑھنا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہی پیپر اینڈ ہوتے ہیں ساری نمازیں گئی، ساری دعائیں تہجد تو ویسے ختم ہو گئی. یہ رویہ جو سا ہمارا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا ان کا یہ عمل. یعنی ان کو ان کا یہ عمل جو ان سے ہے
وہ حد سے بڑھنے والوں کے لیے، حد کو ایگزیجریٹ کرنے والوں کے لیے، حد کو کراس کرنے والوں کے لیے، باؤنڈری کراس کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ عمل بہت زیادہ خوبصورت بنا کے رکھا ہے جی۔ جب حالات مصیبت والے آئیں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دو، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن جب حالات برے ہو جائیں تو پھر نمازوں کو بھول جاؤ، یہی بڑا اچھا عمل ہے۔ یہ جو سو ان کے لیے مزین بنا دیا گیا، ان کے حد سے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے یہ چیز مزین بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک اور جگہ بیان فرمایا، آیت نمبر 12 آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا یکتبون ما تمکرون۔ فرمایا اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، کہہ دے اللہ چال میں زیادہ بہتر ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چل لیتے ہو۔ یہی وہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ حالات ٹھیک ہوں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب حالات خراب ہو جائیں تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ، اللہ ہم سب کو اس رویے سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر قرآن مجید کی حیثیت، قرآن مجید کے تعارف کے متعلق بیان کیا کہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور بڑی خاص قسم کی کتاب ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم قسم کی نعمت آئی۔ فرمایا کہ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینے کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ہے اس کے اندر، یہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ بھی ہے مومنین کے لیے۔ ہدایت و رحمت اس قرآن کے ذریعے سے مومنوں کو ملتی ہے۔ قرآن پر عمل کریں گے ہدایت مل جائے گی، قرآن کو سمجھیں گے عمل کریں گے ہدایت ملے گی، اور جب عمل کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ جب اللہ کی اس طرح کو نعمت کو ملے، کو رحمت ملے، تو اس پہ خوش ہو جاؤ، اس پہ خوشی مناؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا بہترین اظہار کیا؟ انسان عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان سجدہ شکر ادا کرے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اسی سے استدلال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے، تو اللہ کی رحمت ملنے پر، اللہ کی نعمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، تو لہٰذا بگڑے ڈالو۔ پھر انہوں نے 12 ربیع الاول کے جشن اور جلوس کی دلیل یہاں سے نکالی، انہوں نے کہا بگڑے ڈالو، پھر ناچو گاؤ، کہ اس سے بڑھ کے اور خوشی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دلیل اس کے لیے بنتی نہیں ہے۔ اگر بنا بھی لیں تو شکر کی سب سے بڑی جو سب سے اچھا جو اور بہترین جو طریقہ کار ہے وہ شکرانے کا نفل ہے۔ خوشی کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے منانے کا وہ یہی ہے کہ انسان جو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانے کا نفل ادا کرے۔ مجھے بتائیں 12 ربیع الاول دن کون سا بندہ ہے جو جا کر سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی ایک اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی رحمت سے نوازا کہ ہمارے لیے جو نبی بھیجے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، وہ نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے بنا کر بھیجے۔ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ مسجدیں ویران ہوتی ہیں اور مسجدوں کے باہر ڈھول ڈھمکے چل رہے ہوتے ہیں، لنگر چل رہے ہوتے ہیں، اور سارے شراب و کباب کی محفلیں لگی ہوتی ہیں، مخلوط ماحول ہوتا ہے، مرد و عورت آپس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ کئی ویڈیو اس طرح کی وائرل ہوتی ہیں کہ ایک تختے کے اوپر ایک لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ خوبصورت لباس کے بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جنت کی حور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے گندے قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کا تصور بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کیا کہ کافروں کا رویہ ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن بڑا سخت ہے، اس قرآن میں جہاد کے احکامات ہیں، اس قرآن میں فلاں جو سی آیت ہمارے خلاف اتری، فلاں آیت ہمارے خلاف اتری۔ اللہ نے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیات جو سی بڑی مشکل ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ قرآن ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو اے رسول تم ایسا قرآن بیان کرو، یعنی ایسا کلام بیان کرو جو کہ ہمارے خلاف نہ اور بڑا نرمی والا کلام ہو۔ اب یہ مشرکین سمجھتے تھے کہ شاید یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کو کہا کہ تم ایسی باتیں بیان کرو، ایسا کلام بیان کرو
جو کہ نرمی والا ہو، جو کہ ہمارے خلاف باتیں نہ کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کلیئرلی کہہ دیا، اور میں کہتے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، رسول ان سے کہہ دے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میں خود بیان نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ بیان کرواتا ہے میرے سے۔ تو میں نے تو ایک عرصہ تمہارے درمیان گزار کے دیکھا، مجھے تو پتہ ہے کہ تم لوگ کس طریقے کا رویہ رکھنے والے ہو۔ تم لوگ تو بس کہتے ہو کہ ساری اچھی اچھی چیزیں تمہیں مل جائیں اور باقی جو مشکل والی چیزیں وہ تمہیں نہ کرنی پڑے، اس طریقے کا تم لوگ رویہ رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ اللہ نے کہا اگر تم یہ انکار کرتے ہو نا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تم اس چیز کا انکار کرتے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے تمہیں چیلنج دیتے ہیں۔ اور میں ام یقولون افتراہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ کے لایا گیا، اس کو رسول نے خود بنا لی ہے، قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور میں پھر ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں کھلا چیلنج ہے، جاؤ جا کر اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لو اور مل جل کے جو ان سے نا وہ ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ فرمایا کہ حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں انہیں جانا ہی نہیں، انہیں قرآن کو سمجھا ہی نہیں، انہیں قرآن کو پورا پڑھا ہی نہیں، یہ اس سے پہلے انکار کرنے والے تھے، ایسے ظالم قسم کے لوگ تھے۔ اور اسی طریقے کا کچھ رویہ پچھلی قوموں نے بھی رکھا کتابوں کے ساتھ، جنہوں نے اس طریقے کا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ ان کو نست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اللہ کے جو ان سے ہے وہ مقرب ترین بندے کون ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 کے اندر بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا لوگوں جان لو کہ اصل تو ولی اللہ وہ ہوتے ہیں، اصل تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے فیوچر کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں پاسٹ کے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایسے لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں، ویتقون، اور ہر معاملے میں ڈر کے رہتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اور عمل صالح کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہیں، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی یاد اپنے دل و دماغ کے تازہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا کہ اللہ کے کلمات کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ کی پرہیز، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر تازہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو آگے ولی اللہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی قسم کے خوف کے اندر ہوتے ہیں، نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ فیوچر کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا، اور نہ ہی پاس کا کوئی غم ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے کیا وہ کیا کیا معاملہ کیا، اس طریقے کا معاملہ ان کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ان سے ہے وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں اور بڑے مطمئن قسم کے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا منہج بیان کیا کہ ان لوگوں کی دعوت کیا تھی۔ ویسے تو تمام انبیاء کی دعوت جو ان سے ہے وہ خالص توحید کی دعوت تھی۔ اللہ نے آیت نمبر 71 کے اندر بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی ان پر پڑھیے، تلاوت کیجئے نبأ نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ فرمایا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزر رہا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے،
سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بات بڑی کلیئرلی بیان کر دی کہ میری قوم، اگر تمہیں میرا اس طریقے سے تمہیں خیر کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے پر برا گزرتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو تم نے جو میرے خلاف پلاننگ کی ہوئی ہے وہ آپس میں مل کے اچھے طریقے سے پلاننگ کر لو، پلاننگ بڑی مضبوط کر لو، اور پھر جو پلاننگ کی ہو اس کے مطابق تم عمل کر گزرو، اور مجھے ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہ دو، مہلت نہ دو کسی قسم کی۔ میرا مالک اللہ ہے جو مجھے بچانے والا ہے، جس کے نام پر میں یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہوں، وہی مالک مجھے بچا لے گا۔ پھر فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ فرمایا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو الى فرعون وملئه، فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا ساتھ ہمارے نشانیوں کے، فاستكبروا پر انہوں نے تکبر کیا، یہ فرعون نے اور آل فرعون نے اور ان کے سرداروں نے تکبر کیا، تکبر کی بنیاد پر جو ان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ فرمایا وما كانوا قوما مجرمین، تو فرمایا کہ تو انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا اور مجرم قسم کے لوگ تھے، یعنی یہ جرم تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہی صرف تکبر کی بنیاد پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا اور ساتھ میں نوح علیہ السلام کی دعوتی منہج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کی بنیاد پر قرآن سنت کا انکار کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین کا انکار فرعون نے تکبر کی بنیاد پہ کیا، تو جس جسم نے تکبر کیا اس جسم کو مرنے کے بعد مٹی نصیب بھی نہ ہوئی، نہ ہی سمندر کا پانی نصیب ہوا، سمندر کے اندر غرق ہوا، سمندر نے اٹھا کے باہر پھینکا، جس زمین کے اندر دفنایا گیا تھا زمین نے نکال کر باہر پھینکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 92 کے اندر بیان فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فرمایا پس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے تیرے جسم سمیت تجھے بچا لیا، تجھے زمین کے اندر مٹی نہیں ہونے دیا، تجھے باہر ثابت رکھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ آج بھی جو فرعون کی ممی مصر کے اندر موجود ہے، اس ممی کے اوپر جب انہوں نے ریسرچ کی ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ نے، تو انہوں نے اس کے سکن کے اوپر سے، اس کے جسم کی سکن کے اوپر سے کچھ کرسٹلز اٹھائے جو کہ سالٹ کرسٹل تھے، اور وہ سمندری سالٹ کے کرسٹل تھے، جس بات سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ بھئی یہ وہی سمندری سالٹ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے غرق ہونے پر سمندر کے اندر کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی سکن کے اوپر آ گیا تھا۔ اگر وہ بالفرض وہ ممی واقعی اس کے لیے واقعی وہ حقیقت میں فرعون کی ممی نہ بھی ہو، فرعون کا مجسمہ نہ بھی ہو، فرعون کا جسم نہ بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے تو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کا قرآن مجید میں اس طریقے سے تذکرہ بد کرنا، یہ بھی اس کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ موت کے وقت بھی بعض اوقات توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی جب تک موت کی جھلکیاں نہ آنا شروع ہو جائے، جب تک موت کا غرارہ نہ آنا شروع ہو جائے، تب تک توبہ قبول ہو سکتی، اس وقت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے اصولوں کی خلاف بھی چل لیتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے بیان فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب فرعون کو
جب بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی تو فرعون اور آل فرعون کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، تو اس وقت جب ان کو موت کا غرغرہ آیا، موت ان کو آن پہنچی، موت ان کو دبوچا، تو اس ٹائم اس نے کہا، فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرمایا کہ اس ٹائم فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ تو نے اب ایمان قبول کیا، اب کیا تیرا فائدہ ایمان قبول کرنے کا، اب تو تیری موت واقع ہو چکی ہے، اب تو نے موت کے فرشتے اپنے سامنے دیکھ لیے۔ پہلے فرشتوں کا انکار تھا، اللہ کا انکار تھا، اب کسی کا انکار ہے، اب تو نے سامنے دیکھ لیا، اب تو دیکھنے کے بعد تو تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ اصول تو اللہ کا یہی ہے کہ اللہ موت کے یعنی فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اگر انسان کی نیت خالص ہو، انسان کے اندر ہدایت کی رمق ہو، تو انسان کی بعض اوقات اس لمحے کے اندر بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فرمایا آیت نمبر 98 کے اندر فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا کہ سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ یعنی کہ یونس علیہ السلام کی قوم نافرمانی پر تلی ہوئی تھی، اور اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے ان کو 12 مرتبہ سمجھایا۔ جب وہ نہیں سمجھے تو وہ ناراض ہو کر جانے لگے، اور جاتے ہوئے کہا تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن جتنے مزے کر رہے ہیں کر لو، اس کے بعد تم سب کے اوپر عذاب آئے گا اور تم سب لوگ غرق ہو جاؤ گے۔ اب وہ موت کے بادل آ رہے ہیں، وہ عذاب کے بادل آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے، یعنی کہ فیصلہ اب ہو چکا ہے کہ کنفرم 3 دن کے بعد جو ان سے نا ساری قوم نے ہلاک ہو جانا ہے۔ تو اس ٹائم یونس علیہ السلام کی پوری قوم نے مل کر اجتماعی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جب اجتماعی دعا کی تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور وہ سارا کے سارا عذاب اور ساری موت جو ان پر واقع ہونے لکھ دی گئی تھی وہ اللہ نے ٹال دی۔ یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی نیت خالص ہو تو توبہ اس ٹائم میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ توبہ کرنا، اور جب کوئی بہت بڑی غلطی ہو تو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اجتماعی غلطی ہو رہی ہے تو اجتماعی توبہ کرے، انفرادی غلطی ہو رہی ہے تو انفرادی توبہ کرے، یعنی جو بھی ہو جائے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے استغفار کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ اصل چیز کرنے والی یہ ہے۔ اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر سمجھ لے کہ اس کے اندر بھی تکبر کا وہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت اور توحید کی طرف دعوت دی۔ یہ پارے کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی۔ فرمایا شرک سے باز رہو، توحید کے اوپر آ جاؤ، اور توحید کے اوپر رہ کے زندگی گزارنا ہی مومن کے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے باعزت زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو جا۔ یعنی اپنا رخ بالکل سیدھا کر لو، اپنی ڈائریکشن بالکل سیدھی کر لو، اور اسلام کے اوپر آ جاؤ، اور عین اسلام کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کے اوپر زندگی نہیں گزارنی۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس چیز اس ہستی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو۔ آگے بیان فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
فرمایا کہ اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، یعنی حاجت روائی کرنے والا کوئی بھی نہیں، مشکل کشائی کرنے والا کوئی بھی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ فرمایا کہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اور اس نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کا بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو بھلائی سے روک سکتا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو غرق کرنے کا، نقصان پہنچانے کا، یا پھر اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس بندے کو پوری کائنات مل کے بھی اس نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ یہی یونیورسل ٹروتھ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ کا ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ توبہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی۔ آگے مزید یہی کہ میں نے جو کچھ اس بارے میں بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔